ایک مسلمان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اعتکاف کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی اللہ پاک کے حکم سے، اگرچہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، سب سے پہلے ابتدا اس بیت اللہ کی گھر کی بنیاد رکھی آدم علیہ السلام نے، پھر رفتہ رفتہ نشیب و فراز اس کائنات پر آتے رہے، یہاں تک کہ بنیادوں سے اوپر تک چھت تک لے کر آئے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے۔ حتیم والا حصہ بھی یہ سب کے سب بیت اللہ ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، پھر اللہ پاک نے یہ چند آیتیں ذکر فرمائی، اور اسی میں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ایک بیت اللہ کی تعمیر کر لی اور بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی، پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، دونوں کو، چونکہ دونوں پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام تو واقعتاً پیغمبر تھے، اسماعیل علیہ السلام کو نبوت ملنے والی تھی، دونوں کو حکم عطا فرمایا ان طہرا بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو تم دونوں پاک کرو۔ کس کے واسطے؟ فرمایا طواف کرنے والوں کے واسطے، اور مزید فرمایا کہ اس میں اعتکاف کرنے والوں کے واسطے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، اور پھر فرمایا کہ اس میں نماز پڑھنے والے، جس کو رکوع سجدے سے تعمیر کیا، اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے گھر کو پاک کیجیے۔ تو اس کی ابتدائی حکم اعتکاف کا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے مبارک سے چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد صرف اعتکاف مسلمان نہیں کرتے رہے، بلکہ کفار بھی اس کام کو کرتے رہے، لیکن مسلمانوں میں اور کافروں میں صرف مابین الفرق، مابین الامتیاز ایک چیز تھی کہ مسلمانوں کے واسطے حکم ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہو، جبکہ کفار بھی اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ صرف نہیں کہ بعد کی پیداوار ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے مبارک سے چلا رہا ہے۔ خود اس کے ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی بھی خود اس کام میں شریک رہے، بتیں بھی بناتے تھے، مورتیاں اپنے ہاتھوں سے، اور پھر اس کے ایک مخصوص وقت میں مجاور بن کر اس کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انتم لہا عاکفون، تم اس کے لیے مجاور اعتکاف کرنے والے ہو، ان بتوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، خود ہی اس کو آپ کارساز ہو اس کے، اور پھر خود ہی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوں، پھر خود ہی اس کے لیے مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے مبارک میں مشرکین کا یہ شیوہ رہا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے مزید بھی تفصیل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب بنی اسرائیل سمیت اللہ پاک نے فرعون اور فرعون کے کارندوں سے نجات عطا فرما لی، بحر کلزم کو پار کر لیا، تو اس کے بعد فرماتے ہیں بعض مفسرین کہ دوبارہ یہی لوگ مصر میں پھر آباد ہو گئے تھے، آ گئے تھے۔ اب تو فرعون اور اس کے کارندوں اس کو مجاورین کو خود اپنے آنکھوں سامنے میں ڈوبتے ہوئے غرق کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب یہ لوگ پھر آئے تو فرمایا اسی طرح پھر انہوں نے مطالبہ شروع کر لیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، ہمارے پاس ایک دستور ہو راہ زندگی کے لیے، ہمارے پاس کوئی آئین ہونا چاہیے کہ جس کے مطابق ہم زندگی گزار کر کے اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ ہمیں ایسی کوئی رہنمائی کتاب بھی درکار ہے جس میں اس تمام کے تمام تفاصیل موجود ہو۔ پھر حضرت اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنے
ان بنی اسرائیل میں سے منتخب کر کے آپ کوئی طور پر تشریف لے کر آئے 40 دنوں کے واسطے. یہی جو 40 دن تھی اعتکاف کے لیے تھا کہ وہاں پر اعتکاف کر کے یہ بیٹھ جائیں گے. پھر یہی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات بھی عطا فرمائی اور تورات کے ساتھ ان کو 10 صحیفے بھی اس سے پہلے عطا فرما لیے تھے. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اعتکاف رہا ہے، مسلمانوں کا یہ عمل رہا ہے. اس کے بالکل برعکس میں، اپوزٹ میں، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم تھا اعتکاف کا، ان کے دور میں کفار مشرکین بھی کرتے رہے. اسی طرح بعینی ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بھی بالکل سب سے پہلے اس کی ابتدا کی جو وہ بتوں کے سامنے اپنے آپ کو مجاور بن کر اس کے لیے اعتکاف کے لیے جم کر بیٹھ جانا، وہ سامری نے کیا تھا، جس کا نام موسیٰ ہی تھا. اس کا موسیٰ بن ظفر سامری تھا اور اس کے پیروکار ہو گئے. لیکن میں نے بتایا کہ دونوں میں فرق یہ رہا ہے، مسلمان بھی اعتکاف کے لیے بیٹھتے رہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی متبعین بھی بیٹھتے رہے، لیکن اس کے لیے تھا مسجد تھا. جبکہ کفار اس کے مقابلے میں مشرکین عمل بھی اسی طرح اعتکاف والے کرتے رہے، لیکن وہ مسجد میں نہیں تھا بلکہ اپنے بتوں کے سامنے وہ بیٹھ جاتے تھے. یہ وہاں سے چلا آ رہا تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، یہ ذہن میں ہو گیا کہ میں نے ابتدا کہا کہ اس کی اعتکاف کی ابتدا کہاں سے چلی تھی. یہ اعتکاف کا حکم اللہ پاک نے کہاں سے جاری کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی رہا. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ سب سے پہلے اب نبوت کی وہ تشریح، نبوت کی تفصیل شروع ہونے والی تھی. اس سے پہلے آپ نے جو سب سے پہلے عمل کیا تھا وہ کیا؟ اعتکاف ہی عمل کیا تھا. کیا تھا اس میں؟ غار حرا میں کتنے مہینے؟ مفسرین فرماتے 3 مہینے مسلسل اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے رہے. اپنے ساتھ سامان خوردنوش، کچھ کھانے کا جو آپ اس وقت اپنے لیے میسر ہوتا تھا آپ لے جا کر اب وہاں پر عبادت میں مشغول ہوتے تھے. یہی اعتکاف تھا. بعض فرماتے 6 مہینے بھی ہیں. پھر آپ پر وحی کا نزول ہوا، وہی ابتدائی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ بات سمجھ میں آ گئی. پھر جب اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال کی زندگی وہ گزارتے رہے، اس میں 2 کام تھے: اللہ کی اطاعت، اور ان مصائب پر، مصیبتوں پر اللہ کی اطاعت میں آنے والی اس پر یہی تھا ڈٹے رہنا، صبر کرنا، بس دل برداشتہ نہ ہو، بس جمے رہنا، یہی حکم تھا. پھر اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے. جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، باضابطہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اپنے شاگردوں کے سامنے بیان فرما دیا. صرف بیان کیا نہیں بلکہ خود اس عمل میں شریک بھی رہے. کتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہے؟ 10 سال. کتنا عرصہ؟ 10 سال اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے. ان 10 سال میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے 1 سال کے کوئی بھی ایسا سال نہیں جس میں آپ نے آخری رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف نہ کیا ہو، سوائے 1 سال کے. یعنی 9 سال ہو گئے. یہ مسلسل آپ کا عمل ہوتا رہا ہے. ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے مبارک سے اور اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی تھا. کتنے سال؟ 9 سال مسلسل. اس میں صرف 8ویں ہجری سال
یعنی 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں جو گزاری تھی، اس میں سن 8 ہجری میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ ابھی غزوہ فتح مکہ مکرمہ کا یہ غزوہ تھا۔ آپ نے اس عمل کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی آپ کوچ کریں۔ اور یہ بھی مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، 20 رمضان المبارک میں ہی، ٹھیک 8 ہجری میں 20ویں رمضان میں 10,000 کے لشکری جرار آپ کے شاگرد جان نشین، وہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وہ اپنا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اس سال آپ کا اعتکاف نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شان اقدس بیان یوں فرماتے ہیں اگر کوئی اور انسان، کوئی اور قیادت جس کے ہاتھ میں ہوتی، اگر وہ اس طرح داخل ہو جاتے تو خون ریزی وہ کر لیتے، فرمایا دہچیاں اڑا لیتے اپنی اس کی، لیکن اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ادا سے قربان ہو جائیے۔ فرمایا عاجزی کا یہ عالم تھا، جس کجاوے پر، جس اونٹنی پر آپ سوار تھے، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریش مبارک اس کے کجاوے سے لگا ہوا تھا۔ یہ انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ عمل بھی، یہ اگرچہ ظاہراً بہت بڑی کامیابی تھی، جو آپ کے خون چوسنے والے تھے، آپ کے یاروں کے، آپ کے شاگردوں کے تکلیفیں دینے والے تھے، آپ کو طرح طرح آپ کی اپنی ازواج مطہرات کو بھی، آپ کی اپنی لختی جگر کو بھی ستاتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے اللہ پاک نے جب فتح عطا فرمائی، آپ داخل ہوئے بڑے عاجزی کے ساتھ، اور آپ کے زبانی مبارک پر یہی الفاظ تھے، انا النبی لا کذب، میں برحق پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں برحق پیغمبر ہوں، صدائیں آپ کی زبان پر تھی۔ پھر فرماتے ہیں محدثین، جب اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں، اس فتح مکہ کے بعد اگلے سال آپ نے صرف 10 دن کا اعتکاف نہیں کیا تھا، بلکہ 20 دن کا کیا تھا، تاکہ اس کا بھی وہ تلافی ہو جائے۔ یہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اب وہ پچھلا سال چونکہ وہ بھی حکم ربانی تھا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن آپ نے امت کو ایک تعلیم بھی دی ہے۔ وہ کیا تعلیم دی کہ یہ ذہنوں میں سوار کرنا چاہیے، اچھی طریقے سے بیٹھنا چاہیے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے اس کی۔ پھر وہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا فرما لی۔ وہ الگ بات ہے، قضا ہوتی ہے یا کس طرح، وہ الگ مسئلہ، لیکن اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی اہمیت بٹھا دی۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ تو یہ ہو گئی ابتدا اعتکاف کی۔